السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شمائل انفو چینل پر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدلنے کی کہانی پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ بغداد کا مشہور شراب خانہ ہے جو بند کر دیا گیا۔ نوکر حضرات گھروں کو چلے گئے، رات کا وقت ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، شراب خانے کا مالک نشے میں دھت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے تک آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سامنے سفید لباس میں ملبوس روشن چہرے والا، نورانی چہرے والا ایک شخص کھڑا ہے۔ شراب خانے کا مالک معذرت کے ساتھ کہتا ہے کہ آج آپ کو شراب نہیں مل سکتی، دکان بند ہو چکی ہے، آپ کل آ جائیے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی پلٹنے کی مڑنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً وہ اجنبی شخص اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ مجھے شراب نہیں بلکہ مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے۔ اس کے نام ایک بہت ہی اہم پیغام ہے جو اس تک پہنچانا ہے۔ اس نے مڑ کر لڑکھڑاتی زبان سے کہا، کہیے کیا کہنا ہے، میں ہی بشر بن حارث ہوں۔ اس اجنبی شخص نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ اس نے بڑی اکتاہٹ کے ساتھ کہا، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ میں ہی بشر ہوں؟ تو اس اجنبی شخص نے کہا، نہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں، لیکن میں نے یقین کو اور بھی بڑھانے کے لیے یہ بات میں نے پوچھی۔ تو شراب خانے کا مالک کہتا ہے کہ کہیے آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو یہ اجنبی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ پیغام لے کر بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرے دوست بشر کو سلام سناؤ اور اس سے کہو اور میرا یہ پیغام اس تک پہنچا دو کہ جو عزت اس نے میرے نام کو دی تھی اس سے کہیں زیادہ عزت رہتی دنیا تک اس کو نام کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے جو اللہ کے نام کی عزت کی تھی، اس بنیاد پر اللہ نے آپ کے نام کی عزت رہتی دنیا تک مخلوق کے دلوں میں بیٹھا دی ہے۔ آپ کو معزز اور مکرم بنا دیا ہے مخلوق کی نظروں میں۔ جیسے ہی یہ جملہ اجنبی نورانی شخص نے کہا تو بشر بن حارث کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا، اپنی وہ پرانی باتیں اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگی، گردش کرنے لگی کہ ایک مرتبہ نشے کی حالت میں کہیں جا رہے تھے، ایک کچرے کے ڈھیر پر، گندگی کے ڈھیر پر ایک پرچے کو دیکھا جس پرچے پر لفظ اللہ لکھا تھا۔ اس پرچے کو اٹھایا، صاف کیا اور کہا، اے اللہ، یہ جگہ مجھ جیسے گندے لوگوں کے لیے ہے، آپ کا یہ مقام نہیں ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے،
یہ کہہ کر اس نے اس پرچی کو ایک پاک جگہ پر رکھ دی۔ یہ عمل اور یہ ادا اللہ کو بے انتہا پسند آ گئی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ نے ہدایت کے لیے، ولایت کے لیے بشر بن حارث کا انتخاب کر لیا، اور یہ پیغام اس نورانی شخص کے ذریعے بشر بن حارث کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی اس نورانی شخص کے بات کو انہوں نے سنا کہ اللہ نے مجھے سلام کہا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے، مجھے باعزت مکرم بنایا ہے، تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا ایک نام جس کی میں نے نشے کی حالت میں عزت کی، جبکہ مجھے صحیح طور پر ہوش و حواس نہیں تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نام کی عزت کی بنیاد پر اللہ نے اتنا نوازا ہے، اگر میں رات و دن اللہ کے نام کا ورد کروں، ذکر کروں، تو اللہ مجھے کتنا نوازے گا۔ انہوں نے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیا، مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، عبادتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ ان کو ولی کامل بنا دیا اور بہت بڑے اللہ والے بنے۔ انہی کے بارے میں وقت کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں، جس خدا کو، جس مالک و خالق کو احمد ابن حنبل مانتا ہے، اس اللہ کو بشر حافی پہچانتا ہے۔ اللہ نے ان کو بشر بن حارث سے بشر حافی کا مقام عطا فرمایا، جو رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ میرے محترم، ہمیں بھی تہیہ کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ جو زندگی گزر چکی اللہ سے معافی مانگیں اور بقیہ زندگی اللہ کے مرضیات پر گزارنے کی کوشش کریں۔ مقصد کو پہچانیں کہ جس مقصد سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کیا ہم اس پر کھرے اتر رہے ہیں؟ ہم اس میں کامیاب ہیں؟ اگر ہیں تو شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کیجئے، اور نیت کیجئے، ارادے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قربانی کو، نیتوں کو، ارادوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اخیر میں التجا ہے میرے محترم، اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اچھی باتوں کو پھیلانے کی توفیق بھی دے اور اس عمل کو قبول بھی فرمائے۔ آپ اور میرے اس محنت سے اگر لوگوں کا بھلا ہو جائے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔